خدا کی صفت ہے، یہ خدا کو کریڈٹ جاتا ہے، خدا کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ لا تبدیل ہے، وہ اپنی ذات میں، اپنی شخصیت میں بالکل تبدیل نہیں ہوتا۔ اور عبرانیوں کے نام جو یہ خط لکھا جا رہا ہے، اس کا رائٹر عبرانیوں کی کلیسیا کو بھی یہی تعلیم دے رہا ہے کہ جس یسوع پر تم ایمان لائے ہو، جس یسوع پر تم ایمان رکھتے ہو، اور جس کی بابت تم نے کلام کو سیکھا ہے، پڑھا ہے، وہ لیڈرز بھی تبدیل ہو گئے ہیں، وہ حالات بھی تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن یسوع مسیح کل بھی یکساں تھا، وہ آج بھی یکساں ہے، اور وہ ابد تک یکساں رہے گا۔ یکساں کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا ہونا، برابر ہونا، سیم ٹو سیم رہنا، اور یہ صرف اور صرف تبدیلی خداوند کی ہے جو یکساں رہ سکتی ہے۔ دنیا کے اندر ہم کسی شخص کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ویسا ہی ہے، دنیا کے اندر ہم کسی رشتے کو نہیں کہہ سکتے کہ آج تک وہ ویسا ہی ہے، نہیں، صرف اور صرف خدا کی ذات ہے، خدا کا نام ہے، خدا کی شخصیت ہے جو آج، کل اور ابد تک یکساں ہے۔ اور وہ یسوع مسیح کو اسپیسیفکلی ظاہر کر کے اس حوالے کے اندر یہ بیان کر رہا ہے کہ خداوند یسوع المسیح وہ خدا ہے، وہ الہی صفت رکھتا ہے، اور وہ آج، کل اور ابد تک یکساں ہے۔ کیونکہ عبرانیوں کی جو کلیسیا تھی وہ مشکلات کا شکار تھی، وہ اظہار ثانی کا شکار تھی، وہ ایمان کی جنگ لڑ رہی تھی، غلط تعلیمات ان کے اندر آ رہی تھی، اور انہیں غلط تعلیمات سے لڑنے کے لیے دلیری چاہیے تھی، قوت چاہیے تھی، کوئی مرکز چاہیے تھا، ایمان کا کوئی ایسا لنگر چاہیے تھا جس پہ وہ اپنے ایمان کے جہاز کو لنگر انداز کرتے۔ اب وہ لنگر انہیں دکھایا جا رہا ہے، ایمان کا وہ بانی انہیں دکھایا جا رہا ہے، ایمان کی وہ بنیاد دکھائی جا رہی ہے جو مضبوط چٹان کی مانند ہے، اور کوئی بھی دریا، کوئی بھی طوفان، کوئی بھی لہر اس کو ڈبا نہیں سکتی، اسے بہا نہیں سکتی، کوئی زلزلہ اسے ہلا نہیں سکتا، کیونکہ وہ یسوع المسیح ہے جو ابدی چٹان ہے، وہ آج، کل، ابد تک یکساں ہے۔ مصنف یہ کہہ رہا ہے، پچھلے 11ویں باب سے وہ بڑے بڑے ایمان کے سورماؤں کا ذکر کرتا ہے، پھر 12ویں باب کے اندر بھی وہ اسی طرح سے لیڈرز کا ذکر کرتا ہے، اور اس سے پچھلی ہی آیت اگر آپ دیکھیں 13ویں باب کی 7ویں آیت تو لکھا ہے، جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو، اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ اب وہ پیشوا جو ہیں وہ ان کے درمیان شاید نہیں رہے، لیکن انہوں نے زندگی کا جو کلام سنایا ہے وہ کلام لاسانی ہے، لا تبدیل ہے، اور وہ کلام کی بابت بات کر کے، اس لفظی کلام کی بابت، تحریری کلام کی بابت بات کر کے اب مجسم کلام کی طرف ان کی توجہ جو ہے وہ لگا رہا ہے کہ حقیقی کلام جو ہے، مجسم کلام جو ہے، جس کی بابت خداوند نے زمانے کے آخر میں کلام کیا، وہ زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، وہ آج، کل، ابد تک یکساں ہے۔ دنیا کے بادشاہ آتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، دنیا کے تخت قائم ہوتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، دنیا کے پیشوا آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کی ذات وہ واحد ذات ہے جو اس کائنات کے اندر یکساں کی حامل ہے، یکساں کی خصوصیت رکھتی ہے، یکساں کی خوبیاں ظاہر کرتی ہے۔ اس لیے حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں، ہمارے پاس زندگی کا کلام موجود ہے، ہمارا یسوع ناصری زندہ ہے، جیسا وہ کل تھا ویسا ہی وہ آج ہے، اور ویسا ہی وہ ابد تک رہے گا۔ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہونی چاہیے۔ نئے سال کے اندر نئے لوگ آ سکتے ہیں، نیا جوش آ سکتا ہے، نئی تعلیم آ سکتی ہے، بہت کچھ نیا آ سکتا ہے، لیکن جو چیز لا تبدیل رہے گی اور ہمیشہ نئی رہے گی، ہمیشہ تازہ رہے گی، ہمیشہ قوت سے بھرتی رہے گی، وہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ اس لیے ہمیں اس پر اپنی توجہ جو ہے وہ قائم رکھنی ہے، اور یہی اس مصنف کا بھی کہنے کے مقصد ہے کہ وہ کلیسیا کی
نگاہ جو ہے، جو فوکس ہے وہ یسوع مسیح پر ہے۔ بعض اوقات ہمارا فوکس لوگوں پر ہو جاتا ہے، کچھ خادموں پر ہو جاتا ہے، کچھ مشنوں پر ہو جاتا ہے، کچھ اور پتہ نہیں کن کن باتوں پر ہمارا فوکس ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان ٹھہر جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے یہ تبدیل ہو جائے گی۔ کل کا انسان جو پوسٹ ہمارے بھی پیدائش سے پہلے ہم نے تو دیکھی بھی نہیں، لوگ ہم نے سنا ہے ایک تار کا زمانہ ہوتا تھا، ٹیلی گرام، ٹھیک ہے، جو ہمارے بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ تار کا زمانہ، یہ تار جو سب سے تیز ترین پروسیس تھا کسی کے پاس پیغام پہنچانے کا، وہ تار تھا، تار آ گیا۔ پھر کھاتا آگے تھوڑا سا بہتر ہو گیا، آج واٹس ایپ فیس بک کا زمانہ ہے۔ آپ ایک لمحے میں بیٹھ کے دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں، آپ لائیو روبرو بات کر سکتے ہیں، ایک بڑا۔ پھر اسی طرح سے انسان جو ہے پہلے کس طرح سے سفر کیا کرتے تھے، جانوروں کے اوپر اور ریڑھیوں کے اوپر اور ریڑھوں کے اوپر، گڈھوں کے اوپر سفر کرتے تھے، یہ مینز آف ٹرانسپورٹیشن تھے۔ لیکن آج جو ہے وہ آپ سپر سونک جو ہے وہ جہازوں کے اوپر خلاؤں میں بھی بڑی تیز رفتاری، برق رفتاری کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم لاہور گئے، پاپا اور میں بیٹھے ہوئے تھے، سفر کر رہے تھے، تو ہم بات کرتے تھے کتنی موٹر وے کے اوپر سہولت ہے اور صاف ستھرے، جیسے آپ یہاں سے بیٹھے ویسے ہی صاف ستھرے آپ وہاں پہ جا کے اترتے ہیں۔ ورنہ ہم بچپن میں جس طرح لاہور جایا کرتے تھے، مجھے یاد ہے، یہ تو جگہ بھلے پڑا سے جا کے ایک دوسرے کو نہ پہچاننا کہ کون ہوگا۔ تو یہ کیا ہے، سہولیات تبدیل ہو رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، آج کے جدید دور میں جدید سے جدید سہولت کو استعمال کرنے والا جو انسان ہے، وہ انسان کل بھی گنہگار تھا، وہ انسان کل بھی دکھوں کا شکار تھا، وہ انسان کل بھی مسائل کا گھرا ہوا تھا، وہ انسان کل بھی ابلیس کے اور بدبوؤں کے شکنجے میں گرفتار تھا، وہ کل بھی غموں اور مصیبتوں کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا، اور آج کا انسان بھی اسی طرح ان تمام تر باتوں کا شکار ہے۔ تو پھر ہوا کیا ہے کہ جسٹ اس کا تصویر جو ہے وہی پرانی ہے، صرف فریم جو ہے وہ چینج ہو گیا۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ یہاں پر آپ کی سوسائٹی میں آپ کے ارد گرد ایسے ہوں گے جو 2023 میں بھی ویسے ہی تھے، اور وہی پرانی تصویر نکل کر اب 2024 کے فریم میں لگ چکی ہے۔ لیکن میرا خداوند یسوع المسیح ہے جو کل بھی لوگوں کو آزاد کرواتا تھا، جو کل بھی زندگیوں میں اطمینان بخشتا تھا، جو کل بھی لوگوں میں نجات کا کام کرتا تھا، وہ 2024 کے اندر بھی اسی قدرت کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ، اسی نجات کے ساتھ کام کرے گا، اور 2024 کا سال ہم سب کے لیے تازگی، بحالی، برکت، شفا اور خلاصی کا سال ہو جائے۔ لیکن جب ہم اپنی زندگیوں میں اس لا تبدیل یسوع مسیح کو دعوت دیں گے، اس کی طرف دیکھنا شروع کریں گے، نئے زمانے کی نئی تبدیلیوں کے ساتھ نہیں، یسوع مسیح میں ہو کر